بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ خطاب عطا فرمایا ہے، ہمیں یہ نصیحت کی ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا دنیا میں مشغول ہو کر دین کو فراموش کر دے گا، مال کی محبت میں اپنے حال کی پرواہ نہ کرے گا، اور اولاد کی خوشی کے لیے آخرت کی راحت سے غافل رہے گا، تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے فانی دنیا کے پیچھے آخرت کے گھر کی باقی رہنے والی نعمتوں کی پرواہ نہ کی۔ یہاں آیت کی مناسبت سے دنیا کے مال سے متعلق ایک حدیث پاک ملاحظہ ہو۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مال کا سوال کیا اور بہت التجا کی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے حکیم، تمہاری اتنی کثرت سے سوال کرنا کیا ہے؟ اے حکیم، بے شک یہ مال سرسبز اور میٹھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے ہاتھوں کا میل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ دینے والے کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے، اور دینے والے کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے جسے دیا گیا، اور جسے دیا گیا اس کا ہاتھ سب سے نیچے ہوتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیحت کی ہے کہ اے لوگو، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے کوئی چیز ہمیں مانے نہ ہو۔ اگر ہماری اولاد ہمارے سامنے آئے، اگر ہمارا مال، تو ہم اولاد بھی اللہ کی راہ میں، اللہ کے ذکر کی خاطر قربان کر دیں، اللہ کے دین کی خاطر قربان کر دیں، اور اولاد، مال، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، اور اللہ کے ذکر سے بالکل غافل نہ ہوں۔ اسی طرح وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے تمہیں جو رزق دیا اس سے اس وقت سے پہلے پہلے کچھ ہماری راہ میں خرچ کر لو کہ تم میں کسی کو موت آئے، فیقول ربی، تو کہنے لگے، اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو نے مجھے تھوڑی سی مدت تک کیوں مہلت نہ دی، فاصدق، کہ میں صدقہ دیتا، واکم من الصالحین، اور صالحین میں سے ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، ہم نے تمہیں جو رزق دیا اس سے کچھ کرو، کچھ ہماری راہ میں خرچ کر لو، یعنی اے ایمان والو، ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں جو صدقات واجب ہیں انہیں ادا کرو، اور یہ کام موت کی علامات ظاہر ہونے سے اور زبان بند ہو جانے سے پہلے پہلے کر لو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم میں کسی کو موت آئے اور وہ دل میں کہنے لگے، اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی تاکہ میں صدقہ دیتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ رب تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ کسی جان کو، ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا مقررہ وقت آ جائے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ یہاں آیت میں وعدے سے مراد وہ وعدہ مراد ہے جس کا فیصلہ ہو چکا، جیسے قضاء مبرم، جسے قضاء مبرم کہتے ہیں۔ اسی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وہ مدت آ جائے گی تو وہ لوگ ایک گھڑی نہ تو اس سے پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ ہی اس سے آگے ہو سکیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔